میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا تھا. میں اپنے ہوش کو بیٹھا تھا. بڑی غلطی ہو گئی. ان کی تکلیف کو ڈرامہ سمجھ کے میں ان کو اکیلے چھوڑ کے آ گئی. مجھے چھوڑ کے. ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی قسط نمبر 26 میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر کی ماں کی وفات ہو جاتی ہے، اور جب یہ بات اسے پتہ چلتی ہے تو وہ دوڑتا ہوا بابا صاحب کے گھر جاتا ہے، لیکن دارا اسے اندر داخل ہونے سے روک دیتا ہے کہ تم اندر جاؤ گے تو بابا صاحب کو بہت زیادہ غصہ آئے گا، انہوں نے تمہیں اندر آنے سے روک رکھا ہے. لیکن شمشیر دارا کی کوئی بات نہیں سنتا اور فوراً گھر میں داخل ہو جاتا ہے. دلاور یعنی بابا صاحب اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی ماں کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں. تم نے ایک لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دیا، تمہارے غم نے اس کی جان لے لی، اور اب تمہیں اس کا منہ دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ اور دارا کو حکم دیتا ہے کہ اسے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دو، اور گارڈز کو حکم دے دو کہ دوبارہ کبھی بھی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. شمشیر ماں کے غم میں تڑپتا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے تو مہک اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، جس پر وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگ جاتا ہے اور مہک سے کہتا ہے کہ مجھ جیسے انسان کو جینے کا کوئی حق نہیں. مجھے اپنے آپ پر شرم آ رہی ہے. میری ضد اور انا کی وجہ سے تمہاری زندگی عذاب بنا دی، اور آج میری جدائی کے غم میں میری ماں اس دنیا سے چل بسی، اور اتنا بد نصیب ہوں کہ ماں کا آخری دیدار تک نصیب نہیں ہوا. مہک ملک شمشیر کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہوتی ہے، اور اب اس کے دل میں شمشیر کے لیے جو غصہ تھا وہ پیار میں بدل رہا ہوتا ہے، اور وہ اسے دلاسا دے رہی ہوتی ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے. شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، اور اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو واپس اپنے گھر جا سکتے ہو. لیکن شمشیر کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں اپنی ماں کے بعد سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، اور اگر تم سے جدا ہوا تو مر جاؤں گا. میں جب بھی تم سے دور ہونے کا سوچتا ہوں میری سانسیں بند ہو جاتی ہیں. دوسری جانب مہک کی بہن ندا اور احسن کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے. ندا دل ہی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہی میرا نصیب ہوگا، اور اب اسے مجھے قبول کرنا ہی ہوگا کیونکہ اسی میں میری اور میرے خاندان والوں کی بھلائی ہے. لیکن احسن کی ماں ابھی تک اس شادی کے خلاف ہوتی ہے اور ابھی بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ نکاح یہیں روک دیا جائے اور یہ رشتہ یہیں ختم ہو جائے. لیکن احسن کا باپ اسے دوبارہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اب اگر اس نے کوئی بھی ایسی حرکت کی جس سے اس شادی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. دوسری طرف دارا کو اپنے بھائی شمشیر کو گھر سے نکالنے پر دکھ ہو رہا ہوتا ہے، اور آخر کار وہ اپنے بھائی کے لیے بابا صاحب سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے آپ نے شمشیر کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور ماما بھی آپ کی ضد کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ یہ خاندان جس کا ہمیں بہت ناز ہے ٹوٹ کر ختم ہی نہ ہو جائے. خدا کے واسطے بابا جان، شمشیر آپ کا خون ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کیا اس سے ہمارے خاندان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بابا صاحب پہلی بار خاموش کھڑے یہ سنتے رہتے